اگر باطن کا بیان مکمل ہو جائے، عالم کی پیدائش بیکار اور باطن ہو جائے۔ اگر محبت، فکر اور باطنی معاملہ ہوتا تو تیری نماز اور روزے کی صورت معدوم ہو جاتی۔ ظاہری افعال رہبر ہیں تاکہ اس چیز کی علامت بنے جو پوشیدہ ہے۔ رہبر کبھی صحیح ہوتا ہے، کبھی غلط، کبھی برگزیدہ ہوتا ہے، کبھی ناکارہ۔ اے خدا، درخواست پر ہمیں وہ تمیز عطا کر دے کہ ہم غلط علامت کو صحیح علامت سے جدا کر سکیں۔ جب باطن میں محبت شعلہ زن ہوتی ہے تو قوی ہو جاتی ہے اور اثر سے فارغ کر دیتی ہے۔ محبت کے ظاہر کرنے کے لیے اس کو کوئی ضرورت نہیں رہتی، جبکہ محبت اپنا نور آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ سخاوت ضرورت مند ہے اور کوئی طلبگار چاہتی ہے، جس طرح توبہ کرنے والے کو چاہتی ہے۔ سخاوت فقیروں اور کمزوروں کو تلاش کرتی ہے، جیسے حسین آئینہ تلاش کرتے ہیں۔ فقراء اللہ کی سخاوت کے آئینہ ہیں، اور جو لوگ اللہ سے وابستہ ہیں وہ مجسم سخاوت ہیں۔ اپنے وہم کی تصویر کا عاشق اللہ کے عاشقوں میں سے کب ہو سکتا ہے؟ سچی بات سننے پر ہر شخص قادر نہیں، ہر پرندے کی خوراک انجیر نہیں ہے۔ اگر کاغذ پر تو کوئی غمگین تصویر بنائے، اس کو خوشی اور غم سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ اس کی صورت غمگین ہے اور وہ غم سے خالی ہے۔ اس کی صورت ہنستی ہے اور وہ اس ہنسی سے خالی ہے۔ یہ غم اور خوشی جو دل میں چھپی ہوئی ہے، اس کے سامنے سوائے نقش کے کچھ نہیں۔ تصویر کی ہنستی ہوئی صورت تیرے لیے ہے تاکہ اس صورت سے باطن درست ہو جائے۔ غمگین تصویر کی صورت ہمارے لیے ہے تاکہ ہمیں سیدھا راستہ یاد آ جائے۔ جو جز کا عاشق ہوا وہ کل سے دور رہ گیا۔ جب کوئی جز کسی جز کا عاشق ہو، اس کا معشوق بہت جلد اپنے کل کی طرف چلا جاتا ہے۔ مجاز کا عاشق اس شکاری کی طرح ہے جو سایہ کو پکڑے۔ یہ سایہ اس کا سرمایہ کب بن سکتا ہے؟ اگر تو کہے جز کل سے وابستہ ہے، کانٹا کھا لے، کانٹا پھول سے ملا ہوا ہے۔ جز پوری طرح کل سے جڑا ہوا نہیں ہے، ورنہ رسولوں کی بعثت بیکار ہوتی۔ جبکہ رسول ملانے کے لیے ہیں، وہ کس چیز کو ملائیں گے جب سب ایک ہی ہے؟ اگر تو بشری خصلتوں سے مردہ ہو جائے، اسرار کا سمندر تجھے سر پر اٹھا لے گا۔ روٹی اور گوشت مٹی ہے، اسے کم کھا تاکہ مٹی کی طرح تو زمین میں نہ رہ جائے۔ ہم غذا میں تمام عمر مٹی کھاتے رہے، آخر کار بدلہ میں مٹی نے ہمیں کھا لیا۔